إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه. قابل صدر احترام عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے عنوان پہ آج کی یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ ہمیں الحمدللہ بالکل اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ تو پنجاب کے بھرے ہوئے قدیم شہر کے باسی ہیں۔ انسانی فطرت ہے، بندہ سوچتا ہے کہ ہم اتنے تھوڑے ہیں، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی دیار سندھ میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، میں بہت بار گیا ہوں، وہاں ہم نے الحمدللہ اپنی دعوتی زندگی میں ایسے حالات بھی دیکھے، 300 کلومیٹر سفر کر کے، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر کی بات کر رہا ہوں، سندھ کے اندر، یہاں سے نہیں، جاتے تھے اور آگے 3 یا 4 بندے ملتے تھے۔ اور کچھ علاقے ایسے بھی ہیں، ابھی بھی ہیں پاکستان میں، آپ کے اس پیارے وطن میں، جہاں شاید آپ گھنٹوں گاڑی بگائیں تو پھر جا کے ایک بندہ ملتا ہے جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری بات سننے پر تیار ہے۔ اللہ جلال والاکرام جو بھائی بیٹھے ہیں، ان کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا، اکیلے اور 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 11 سال 80 یا 82 لوگ تھے مکہ مکرمہ سے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ سیرت الرسول کا ایک بہت شاندار پہلو یہ بھی ہے، مومن آدمی کبھی حوصلہ نہیں چھوڑتا، وہ گھبراتا نہیں، اس بات سے دل گرفتہ نہیں ہوتا میرے ساتھ لوگ نہیں ہیں، کوئی بہت بڑی جماعت نہیں ہے۔ مومن ہمیشہ اللہ جلال والاکرام کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے۔ محنت کرنے والا اخلاص سے محنت کرے، نتائج ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اگر یہ محنت آخرت کے لیے کی ہے، اگر اس کا مقصود جنت ہے، تو اللہ اپنے بندوں کو جنت سے کبھی محروم نہیں کرتا۔ اسے اجتماعات کی ضرورت نہیں ہے، وہ افرادی قلت و کثرت پہ فیصلے نہیں کرتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ جلال والاکرام بندوں کے دل دیکھتا ہے۔ یہ اکیلا ہی ہے، میرے لیے محنت کی ہے۔ مولانا ولایت علی رحمۃ اللہ علیہ قافلہ سیدین کے رہنما تھے، حضرت
شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شہادت کے بعد تحریک مجاہدین کی قیادت ان کے ہاتھ میں آئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں جا رہے، ایک جلاحہ کپڑے بنا رہا تھا، اس وقت جو طریقہ کار ہوگا، مولانا اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے کہا کہ بھائی میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سمجھا کہ بابا جی مانگنے والے ہیں، جو کوئی روپیہ پیسہ اس وقت جو بھی کرنسی ہوگی وہ جیب سے نکالا اور کہتے کہ آپ لیں اور جائیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس کام کے لیے نہیں آیا۔ کہتا ہے کہ اور کس کام کے لیے آئے ہو؟ کہ میں یہ ساری کھڑی اٹھا کے آپ کو دے دوں۔ فرمایا میں اس کام کے لیے بھی نہیں آیا، میں تو آیا ہوں کہ آپ میری بات سنیں۔ آپ ذرا تصور کریں کتنا بڑا ہندوستان ہے اور یہ کتنا بڑا آدمی ہے۔ ولایت علی تاریخ اسلام میں، بر صغیر کی تاریخ میں نام ہے۔ وہ کہہ رہے میری بات تو سنیں۔ چلے بہرحال نہیں سنی بات، دھتکار دیا واپس۔ دوسرے دن پھر تیسرے دن حتیٰ کہ وہ بات سننے پر آمادہ ہو گیا۔ کہیے کہ کیا بات کرتے ہیں؟ حضرت نے اللہ جلال والاکرام کی توحید بیان کرنا شروع کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اہل سیر نے لکھا ہے 2.5 مہینے اس ایک بندے کو دین سکھاتے رہے، روزانہ جاتے اور جا کے اسے سبق پڑھاتے۔ 2.5 ماہ کے بعد وہ اس قابل ہو گیا کہ اس علاقے میں خدمت دین کی ذمہ داری نبھا سکے۔ کہنے لگے بھائی اب یہ علاقہ تیری مسئولیت میں، تیری ذمہ داری پہ میں آگے جا رہا ہوں۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ آپ کے علاقے ہزارہ ڈویژن سارا ہی تقریباً، مانسہرہ، ایبٹ، ہری پور، اس سے آگے بالا کوٹ، بٹگرام، مظفر آباد تک، 8 مقام تک، یہ سارے علاقے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیے۔ یہاں باقاعدہ اسلامی حکومت قائم کی اور زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں مجاہدین کا جو ان کے پاس اجتماع رہا وہ صرف 1400۔ ایک وقت میں 1400 سے بڑا لشکر نہیں انہیں میسر آیا، لیکن اللہ جلال والاکرام نے کام اتنا بڑا لیا کہ انگریز کی حکومت کی چولے ہلا کے رکھ دی ہیں۔ سو میرے عزیز بھائیوں، میں اپنے محترم بھائی مدثر بھائی سے یہ درخواست کروں گا، باقی ساتھیوں کو، یہ گھبرانے والی بات نہیں۔ میلاد کے نام پہ لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے، ہو رہا ہے، ڈانس کیے گئے، لڑکیاں ناچی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نسبت سے استقبال کیا گیا ہے ڈھول کی تھاپ پہ۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، تھوڑے ہوں خالص ہوں اور اللہ جلال والاکرام کے دین کے ساتھ مخلص ہوں، واللہ ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ کمزور سی باریک سی پنڈلیاں دیکھ کے بعض ساتھیوں نے جب استہزاء کیا نا، ہنسی اڑائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو کمزور دیکھ کے تم اس کا مذاق اڑاتے ہو، تمہیں معلوم نہیں اللہ کے ہاں ان پنڈلیوں کی قدر و قیمت کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی اٹھے تھے اور صحابہ کرام پریشان ہوتے تھے، تھوڑے تھے، کمزور تھے، مکہ میں ان کی کوئی سماجی حیثیت نہ تھی، کوئی سوشل اسٹیٹس نہ تھا۔ صحیح البخاری میں ہے سیدنا خباب بن عرب رضی اللہ عنہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، دیوار کعبہ کے سامنے بڑی حیرانی اور تعجب سے سوال کیا، اللہ کے نبی اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ تو ہمیں وعدے دیتے ہیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی، کب آئے گی؟ سانس لینا محال ہو گیا ہے، عزتیں محفوظ نہیں ہیں، مال محفوظ نہیں ہے، جانیں محفوظ نہیں ہے۔ مکہ کی کسی گلی میں سر اٹھا کے چلنے کی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر، ہر طرف سے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی، کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خباب ابھی سے پریشان ہو گئے۔ یہ جو جملہ ہے نا ابھی سے، اللہ ایک لمبی داستان ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب اللہ جلال والاکرام نے عراق کی دولتیں، فارس کے خزانے مسلمانوں کو عطا کر دیے، آگے آگے بھائی صاحب تھوڑے آ جاؤ، ساری قصت میری پہ ہی۔ یہ کرسی پہ بیٹھا دیتے میرے کو، آپ کے بہت کیا ہو کوئی نہیں کیا۔ اللہ نے فارس کے خزانے دے دیے، اور جب دنیا کی دولت کی کثرت ہوئی تو جناب عمر بن خطاب خباب بن عرب کو بلایا کرتے تھے، ذرا کمر سے کپڑا اوپر کرو۔ ساتھی پوچھتے ہیں عمر خباب کی کمر پہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی کمر پہ ہمارا ماضی ہے۔ لوگ تو تاریخ پڑھتے ہیں نا کتابوں میں، اسلام کی تاریخ یوں لکھی گئی کہ دہتے ہوئے کوئلوں کا فرش بچھا کے اس کے اوپر خباب کو لٹایا جاتا، پھر سینے پر بھاری پتھر ٹکایا جاتا، اور کوئلے پگھل کے، چربی پگھل کے کوئلے ٹھنڈے کیا کرتی تھی۔ نشانات تھے خباب کی کمر پہ۔ فرمایا جب دنیا کی دولت کشش کرتی ہے مجھے اپنی طرف تو میں اپنا ماضی دیکھتا ہوں کہ اس وقت ایسا تھا کہ ہماری کمروں کے نیچے کوئلوں کے فرش بچھائے جاتے تھے۔ یہ خباب اتنا صبر، اتنا حوصلہ، واللہ ہے پہاڑوں میں کیا اتنا حوصلہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اللہ نے عطا کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کی مدد کب آئے؟ فرمایا ابھی سے پریشان ہو گیا وہ لوگ جو تم سے پہلے اللہ کی توحید کے ذمہ دار ہیں۔ اصل امتیاز میرا اور آپ کا یہ ہے، قلت و کثرت پہ فیصلے نہیں ہوتے، معیار یہ ہے آپ رب کی وحدانیت کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، آپ کس عقیدے پر کھڑے ہیں، آپ اکیلے ہیں روئے زمین پہ اللہ جلال والاکرام کی توحید کے عقیدے پر ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے پر ہیں، واللہ ہے آپ اکیلے جماعت ہیں۔ ہزاروں ہوں ایک بستی میں، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معیار کا تعلق نہیں ہے جو ان کا حق ہے، تو یہ بھیڑ بکریاں ہیں، ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے اللہ کی۔ فرمایا وہ لوگ جو تم سے پہلے اللہ کی توحید کے ذمہ دار بنائے گئے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں آزمایا۔ فرمایا یوں ہوتا تھا کہ زمین پہ گڑھے کھود کے انہیں کمر تک زمین میں دبا دیا جاتا ہے، سروں پہ آرے رکھ کے انہیں دو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا، لوہے کی کٹیوں کے ساتھ ان کے جسموں کا گوشت ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتا، وہ پھر بھی اللہ کی وحدانیت کے نعرے لگاتے۔ اور فرمایا خباب ایک وقت آئے گا واللہ لا يتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا اللہ، اللہ دین کو ضرور غالب کرے گا۔ صنعاء سے چلے گا ایک آدمی حضرموت تک جائے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔
پھر اللہ جلال والاکرام نے وہ منظر دکھائے، جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں محب تھے، آپ کے مطیع و فرما بردار تھے، اللہ جلال والاکرام نے انہیں وہ منظر دکھائے کہ اسلامی سلطنت کے طول و عرض میں کسی دور دراز کونے میں بھی کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اتنا امن و امان، روپے پیسے کی اتنی ریل پہ، وسائل کی اتنی فراوانی، دولت کی اس قدر کثرت۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، جس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہم اکثر کرتے رہتے ہیں، ہمارے ہاں بدقسمتی سے چند خاص چیزیں ہیں جنہیں سیرت سمجھ لیا گیا۔ حسن و جمال کا تذکرہ کر لیں، کچھ خاندان کا تذکرہ کر لیں، کچھ ولادت باسعادت کے قصے کہانیاں کچھ خود سے بنا لیے لوگوں نے، کچھ ادھر ادھر سے لے لیے، بس خود بیان کر دے اور یہ سیرت۔ سیرت مشقت اور محنت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے۔ اکیلے تھے، کس قدر مصیبتیں اٹھائیں، تھوڑے تھے، کس قدر مسائل کا شکار ہوئے، کوئی معاون و نصیر نہ تھا آپ کا، کوئی مددگار اور تعاون کرنے والا نہیں تھا، حتیٰ کہ کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا۔ داستانیں سنی ہے نا، کون سنائے گا؟ اب تو لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ربیع کے مہینے میں ڈھول کی تھاپ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جائے تو سیرت کا حق ادا ہو گیا۔ مکہ سے نکالا گیا آپ کو، مطعم بن عدی وہ ملا ہے رستے میں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتا ہوں، فرمایا مجھے اہل مکہ نے نکال دیا۔ آپ کو اہل مکہ نے نکال دیا؟ آپ جیسا دانا، عقل مند، صاحب علم و دانش، آپ کو اہل مکہ نے نکال دیا؟ فرمایا ہاں مجھے اہل مکہ نے نکال دیا۔ کہنے لگا آؤ، میں بھی مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار ہوں، اپنی پناہ میں لے کے جاتا ہوں، آپ آئیں میرے ساتھ، واپس تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اہل مکہ مطعم سے کہنے لگے آپ لے آئے ہیں ابو بکر کو، ہم مان لیتے ہیں، آپ کی پناہ ہم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن ہماری شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ ابو بکر جس دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں اس کی تبلیغ نہیں کریں گے، یہ نیا دین جو محمد کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اور قرآن مجید پڑھتے ہیں بڑا ڈوب کے، یہ پڑھتے ہیں تو ان کی زبان سے سن سن کے ہمارے بیوی بچے، ہماری اولادیں، ہمارے گھر والے وہ بے دین ہوتے ہیں۔ یہ گھر کی چار دیواری کے اندر جو جی چاہے کریں، جس کو جی چاہے سجدے کریں، جتنی جی چاہے نمازیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، لیکن چار دیواری کے باہر یہ کام نہیں کریں گے۔ یہ ایگریمنٹ سائن ہو گیا آپ کا، معاہدہ طے ہوا۔ اور مطعم بن عدی اس کا ضامن ہے، لیکن کتنے دن؟ مومن کب رکتا ہے؟ اس دن تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے برداشت کیا، اس کے بعد اہل سیرت نے لکھا گھر کے ساتھ ایک احاطہ تھا، کھلی جگہ تھی آپ کی ملکیت، آپ نے وہاں مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اور واللہ کیا عجب منظر، جناب ابوبکر نماز پڑھتے اور بلند آواز سے قرآن مجید کی قرات کرتے تو اہل مکہ کی عورتیں، بیویاں، بیٹیاں، بچے جمع ہو جاتے، جھمکٹا کرتے اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے قرآن مجید سنتے۔ مکہ کے سرداروں نے دیکھا
ہمارا تو کام بگڑ رہا ہے، جو سن لیتا وہ گھر میں آ کے جھگڑا شروع کر دیتا۔ آپ کہتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجنون ہے۔ ابو بکر جو کلام پڑھتا ہے یہ کسی انسان کی کلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں مختصراً عرض کرتا ہوں، سرداران قریش اکٹھے ہوئے اور مطعم بن عدی کو بلا لیا۔ تو صاحب آپ نے ضمانت دی تھی لیکن ابو بکر رکے نہیں ہیں۔ چند دن کے بعد پھر وہ باہر آگے بیٹھ گئے۔ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہماری گھر والیاں متاثر ہوتی ہیں۔ مطعم جناب ابو بکر سے کہنے لگا، ابو بکر میرے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ تھا، وعدہ تھا، یا مسلح اٹھا کے گھر لے جائیں یا آپ میری پناہ واپس کر دیں۔ فرمایا جا، مجھے تیری پناہ کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے رب کی پناہ پہ کافی ہوں، مجھے اللہ کی پناہ کافی ہے۔ میرا رب اگر میری زندگی مقصود ہے اس سے تو مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تھوڑے ہی تھے نا، کتنے تھے؟ واللہ ہے اس قدر بے بسی کی زندگی تھی ان کی۔ عبد العزیٰ نام کے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے۔ انہوں نے رشتے سفر باندھا، چچا کے گھر شادی ہوئی ہے، چچا کی بیٹی اپنی اہلیہ اسے ساتھ لیا، بیٹا بھی ساتھ ہے، چھوٹی عمر ہے، بالکل شیرخوار۔ کچھ ساز و سامان جو میسر تھا وہ اٹھایا اور جا رہے ہیں ہجرت کے سفر پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، صرف دو چار نعرے لگا لیے اور دروس بنا لیا اور سیرت کا حق ادا ہو گیا۔ مکہ والوں کو پتہ چلا کہ عبد العزیٰ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پیچھے گئے، ہاں جی کہاں جا رہے ہو؟ یہ کلمہ پڑھ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ مال چھین لیا ساتھ، یہ ہمارے بازار میں ہماری منڈی میں رہ کر کمایا، یہ ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ ارے بھائی تو تشریف لا رہے ہیں، اندر آئے، اندر تشریف لیں، آ جائیں، آنے کوئی مسئلہ نہیں، مولوی اڈے کوڑے نہیں اندر کو تو بوئے تو بیٹھ ہو جاتے۔ مال نہیں لے جانے دیں گے۔ اچھا چلے مال لے لیا۔ چچا نے آگے اپنی بیٹی، ان کی بیوی وہ چھین لی، یہ میری بیٹی ہے، تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ باپ نے ان کا بیٹا اپنا پوتا چھین لیا، یہ ہمارا خون ہے، یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ مقصد تو روکنا تھا۔ حتیٰ کہ یہاں تک اہل سیر نے لکھا ہے کہ جو دامن پہ کپڑے تھے وہ اتروا لیے، بالکل برہنہ کر دیا، جاؤ اب جہاں جی چاہتے ہو جاؤ، ہم تجھے یہاں سے کوئی چیز نہیں لے جانے دیں۔ یہ معیار ہے محبت کا، اور محبت کیوں امتحان لیتی؟ واللہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب ہم نعرے لگاتے ہیں نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہاں ہم سارے لگاتے ہیں۔ زندگی گزر گئی، اپنا گیٹ اپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہم نہ بنا سکے، قبول موت کے نعرے لگاتے ہیں، گھر میں پردے کا نظام نہیں نافذ ہوا، موت ہمیں قبول ہے، مسجد کا رستہ ہمیں نہیں آتا، موت ہمیں قبول ہے، قرآن مجید کبھی ہم نے مہینوں کھول کے نہیں دیکھا، موت قبول ہونے کے نعرے لگاتے ہیں، رشتے ناطے کرتے ہوئے شریعت کو کبھی معیار نہیں بنایا، موت ہمیں قبول ہے، عزت اور شرم و حیا کا ہمارے ہاں سے کبھی گزر نہیں ہوا، موت ہمیں قبول ہے، ماں باپ کے احترام کا ہمیں لحاظ کوئی نہیں، موت ہمیں قبول ہے، چھوٹے بڑے کا امتیاز کیا ہے، عزت اور وقار کیا ہے، اس کا ہمیں احساس کوئی نہیں، اور کہتے ہیں موت قبول ہے۔ یہ سارے جھوٹے دعوے، یہ لوگ ہیں جو واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ مال چھینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جاؤں گا مدینہ نہیں رکوں گا، بیوی چھینی پھر بھی قدم نہیں رکے، بیٹا چھینا
کلیجے میں ہاتھ پڑتا ہے، جانتے ہو نا، اولاد والے تو جانتے ہیں. کہا اچھا لے جاؤ. اللہ کی قسم تن سے کپڑے اتروا لیے، رات کی تاریکی میں اپنے ماں کے دروازے پہ آ کے دستک دی. پوچھا کون ہے؟ فرمایا تیرا بیٹا ہوں، صرف اتنی درخواست ہے شرمگاہ ڈھانپنے کے لیے کوئی ٹکڑا دے دو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفر کر سکوں. ماں نے 2 ٹکڑے دیے، ایک نیچے اوڑھ لیا، ایک اوپر. اور آج جو شاہراہ ہجرت ہے، طریق الہجرہ، 427 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک. جس کے جسم پہ کپڑا نہیں ہے، سفر کے لیے سواری نہیں ہے، کھانے کے لیے زاد راہ نہیں ہے، ننگے پاؤں آبلا پائی کا سفر ہے. رات کی تاریکی میں مسجد میں پہنچے، صبح دم اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے. پوچھا کون ہے؟ حضور عبد العزا. اٹھا سلام عرض کیا، حضور عبد العزا ہوں، کیسے آئے ہو؟ حضور کلمہ پڑھا ہے، آپ کی محبت میں آیا ہوں، دیکھ لیں میری حالت کیا ہے. گھر والوں نے مال و اولاد چھینا، پھر بیوی بچہ چھینا، پھر تن کے کپڑے اتروا لیے. حضور صرف ایمان لے کے آیا ہوں، سب کچھ لوٹا کے آیا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کائنات میں سے بڑی دولت کوئی نہیں. عبد العزا، تو آج کے بعد عبد العزا نہیں ہے، تیرا نام عبداللہ ہے. یہ محبت کا سفر ہے، یہ قربانیوں اور سہولتوں کا سفر ہے. اور صحابہ کرام میں یہ عبداللہ ذو البجادین کے نام پہ معروف تھے، 2 ٹاٹ کے ٹکڑوں والا. عرف ان کا یہ تھا عبداللہ ذو البجادین. تبوک کا مارکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کے نبی میرے لیے شہادت کی دعا کیجیے. فرمایا اللہ عبداللہ ذو البجادین کے خون کو کافر کی تلوار پہ حرام کر دے. سمجھیے گا ذرا ایمان کا معیار کیا ہے. حضور میں تو شہادت کی آرزو لے کے آیا ہوں، آپ میرے خون کے حرمت کی باتیں کر رہے ہیں. فرمایا جو میدان جہاد میں نکلا چاہے بخار سے مر جائے اللہ اسے شہید ہی لکھتا ہے. اور بالکل ایسے ہی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 17-18 دن تبوک کے میدان میں ٹھہرے رہے. مارکے کی نوبت نہیں آئی، کافر دم دبا کے بھاگ گیا، آیا ہی مقابلے میں. عبداللہ ذو البجادین کو وہاں بخار ہوا، 1 دن یا 1 رات بخار ہوا اور یہ اللہ کے پاس چلے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہاں دفن کیا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ غالباً فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی اے کاش کہ یہ میت میری ہوتی اور یہ جنازہ آج مجھ پہ پڑا گیا. یہ اتنی آسانی سے سارا کچھ ہمیں نہیں مل گیا. یہ جو ہمارے ہاں یہ تصور ہے نا، واللہ میں کبھی سوچتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں اگر ہم اپنی زندگیاں اس ترازو میں تولیں تو شاید دعوی ایمان کے علاوہ ہمارے پاس کچھ باقی نہ رہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلات اور مصیبتیں برداشت کی. یہ تو بہت آسان سا کام ہے، ایک جلوس بناؤ، چند جھنڈیاں لگاؤ، کچھ چراغاں کر لو اور سال کے بعد یہ 2-4 دن 10 دن ہلا گلا کر لو اور سارا سال اپنی مرضی کرتے رہو. یاد رکھو یہ بات بہت اچھی طرح، رسول کا اسٹیٹس اور حیثیت کیا ہے انسانوں کے لیے. یہ جو سیلیبریشن ہے نا اور ادھر ادھر کی باتیں بہت اڑائی جاتی ہیں اس طرح. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اگر اطاعت نہیں کی تو اس کا کوئی فائدہ. باقی جتنے کام ہیں اطاعت کے علاوہ جتنے کام ہیں ان کا کوئی فائدہ
ایک رائی کے برابر اللہ ہے، کوئی فائدہ نہیں، فائدہ آپ کا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے ہم بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں نیت تو بڑی اچھی ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ عموماً جمعرات کو جہاد کے لیے قافلے مرتب کرتے تھے۔ ہمیں جمعرات اور بہت سارے کاموں کے لیے مختص کیے نا، کاروباری ہفتے کا اینڈ بھی یہاں پہ ہوتا ہے، کھانے کھلانے کا سلسلہ بھی جمعرات کو چلتا ہے۔ اللہ کے نبی جمعرات کو جہاد کے لیے قافلے روانہ کیا کرتے تھے، عموماً ایک قافلہ مرتب کیا، عبداللہ بن رواحہ اس کا حصہ ہے۔ بعض نے لکھا سپہ سالار تھے، بعض نے کہا سپاہی تھے۔ صبح جمعہ تھا اور صبح اللہ کے نبی نے فرمایا روانہ ہو جانا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نے سوچا سواری بڑی تیز رفتار ہے، میں خود بھی فٹ ہوں اور اکیلا ہوں گا تو قافلے کی نسبت سفر جلدی طے کر لوں گا، کیوں نہ ہو شاید یہ زندگی کا آخری جمعہ ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ مسجد میں ادا کروں، مسجد نبوی میں، اور اس کے بعد پیڑ لگاؤں گا اور قافلے میں جا شامل ہوں، میدان معرکہ میں بھی ان کے ساتھ رہوں گا اور مسجد نبوی میں رسول اللہ کی ابتدا میں جمعہ بھی ادا کروں گا، ممکن ہے یہ زندگی کا آخری جمعہ۔ کتنی اچھی سوچ ہے میرے بھائیوں۔ رسول اللہ کی مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ 1000 کے برابر۔ صحیح بات یہی ہے، لوگ 50,000 بھی کہتے ہیں، 10,000 بھی کہتے ہیں، لیکن صحیح سند کے ساتھ جو حدیث منقول ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں تو ثواب کتنا ملتا ہے؟ تو بولو یار ان کو نہیں مسئلہ، تو ذرا بابا کم کرو گے، 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نماز پڑھائیں، خطبہ رسول اللہ دے، کتنی سعادت کی بات ہے، کتنی اچھی نیت ہے۔ جہاد سے پیچھے بھی نہیں ہے، نیت میں کھوٹ نہیں ہے، جی چرانے والے نہیں ہیں، پورے طور پہ جانسار ہیں، مرنے ماننے والے ہیں، بیعت کی ہے موت کی، بس نیت یہ تھی آخری ممکن ہے یہ آخری جمعہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، خطبہ جمعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ بن رواحہ، میں عبداللہ گئے نہیں ہوں، یہ سارا واقعہ کیا سنایا، حضور آپ کی ابتدا میں آخری جمعہ ادا کرنے کی آرزو تھی، سواری بڑی تیز ہے، انشاءاللہ میں مل جاؤں گا۔ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غزوتهم، عبداللہ جو میری مان کے چلے گئے ہیں نا، تو یہاں رک گیا ہے، نیت بڑی اچھی ہے، میری ابتدا میں میری مسجد میں جمعہ پڑھ کے جائے گا، زمین ساری تجھے سونے کے برابر بھر کے دے دی جائے، سب کچھ خرچ کر دے، تو ان کے فضل و ثواب کو نہیں پہنچتا جو میری مان کے چلے گئے۔ اصل مسئلہ میرے بھائیوں کام کا فلسفہ سمجھو، یہ نماز کی ایک رکعت میں سجدے کتنے؟ جی ایک رکعت میں کتنے سجدے؟ 3 کر لیے گئے تو کیا آتے ہیں؟ نہیں اتفاق، اگر سجدے 3 کر لیے جائیں 2 کی بجائے، اس میں نقصان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک بندے نے نا عیدگاہ میں آ کے عید کی نماز کے لیے آیا، تو وہاں آ کے 2 رکعتیں پڑھی امام صاحب کے نماز پڑھانے سے پہلے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے روکا، اور بھائی یہ 2 رکعتیں اللہ کے نبی نے عیدگاہ میں نہیں پڑھی، آپ مت پڑھیں۔ کہنے لگا کیا اللہ مجھے 2 رکعتیں پڑھنے پر عذاب دے گا؟ فرمایا اللہ نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دیتا، اللہ رسول اللہ کی مخالفت کرنے پر عذاب دے گا۔ نہیں سمجھے گا؟ مغرب کی کتنی پڑھی ہے آپ نے آج؟ 3 رکعتیں، 4 پڑھ لی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نیت بڑی اچھی ہے، بندگی زیادہ ہے، وقت زیادہ لگتا ہے، مشقت زیادہ ہے، لیکن 4 قابل قبول، نہ 2 قابل قبول ہیں نہ 4 قابل قبول کیا ہے، اطاعت قبول ہے۔ اور کبھی سمجھے یہ فلسفہ، کبھی ہاتھ
سینے پہ باندھ کے آپ کھڑے ہو جائیں، کبھی رفعیلین کر کے جھک کے رکوع کریں، کبھی جبین نیاز زمین پہ رکھ لیں، پیشانی زمین پہ رکھی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام کی کارخانے قدرت میں اس سے کیا اضافہ ہوتا ہے؟ اللہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری انسانیت اللہ کی بندگی کرے، اللہ ذو الجلال والاکرام کی قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، سارے نافرمانی پہ کھڑے ہو جائیں، اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے اللہ نے حکم دیا، میں سینے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے حکم دیا میں رکوع میں چلا گیا، اس نے حکم دیا میں سجدے میں چلا گیا، میں چونکہ بندہ ہوں، میں چونکہ عبادت گزار ہوں، میں چونکہ اس کی مخلوق ہوں، میری ذمہ داری اس کی پیروی کرنا ہے، اس کی بندگی کرنا ہے۔ رسول اللہ میرے لیے معیار ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے سکھا دیا۔ یہ چند موٹی موٹی چیزیں اپنی مرضی کی بنا لی حب رسول کے نام پہ، اور سارا سال سارے کام اپنی مرضی کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، مسجد میں جتنے لوگ تھے آؤ بھی میرے قریب آ جاؤ، میری بات سنو۔ لوگ جمع ہو گئے، ایک بندہ نفل پڑھ رہا ہے، موبائل میں مصروف نہیں ہے، دنیا کے کام میں لگا ہوا نہیں ہے، نفل پڑھ رہا ہے، آواز سن لی، آیا نہیں ہے، کیوں نہیں آیا؟ نماز میں تھا، چلیں 2 رکعتیں ہیں پوری کر لوں گا، اس کے بعد میں حاضر ہو جاؤں۔ اسلام کہہ رہا آ گیا، میں لیٹ کیوں آئے ہو؟ حضور نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ایمان والو، جب اللہ کی طرف سے آواز پڑے، جب رسول اللہ تمہیں بلائیں، فوراً آؤ۔ حضور نماز بھی نہیں پڑھنی؟ بات سمجھو ذرا، اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً آؤ، حضور نماز بھی نہیں پڑھنی؟ نماز کس لیے پڑھنی؟ اللہ کا حکم ہے، ہمیں بتایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب رسول اللہ کہہ دے کہ نفل چھوڑو میری بات سنو، اللہ کی قسم اس حدیث سے یہی بات سمجھ آتی ہے، وہ نماز نہیں ہے جو رسول اللہ کی نافرمانی میں پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے میرے پاس آؤ، یہ نفل میں ہے، نیت اچھی ہے، رسول اللہ کی مقصد ہے، اللہ کی بندگی ہے، عقیدہ بڑا ستھرا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا نہیں، جب میں نے پکارا ہے، جب میں نے بلایا ہے تو نماز چھوڑو، پہلے میرے پاس آؤ۔ کتنے کام ہیں میرے بھائیوں ہمارے معاشرے کے، دور دور تک کوئی تصور تک نہیں ہوتا۔ ہم نے آج خود ہی سب کچھ طے کیا ہوا، یہ کرنے میں کیا حق ہے، وہ کرنے میں کیا حق ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم مسئلے ہی مسئلے ہیں، اگر تم نے رسول اللہ کی پیروی نہیں کی تو تیرا سب کچھ برباد ہو۔ وَاعْلَمُوا، اللہ فرماتے ہیں استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ تمہارے ایمان کا باقی رہنا، تمہارے دل کی زندگی کی ضمانت یہی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہو۔ اگر اپنی مرضی کرو گے تو پھر ایمان کی زندگی کی کوئی ضمانت باقی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو ایک وقت آئے گا جب اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا، پھر بندہ چاہے گا پلٹنا لیکن واپسی کے راستے مسدود کر دیے جائیں گے، راہیں بند کر لی جائیں گی، توبہ کی توفیق سلب کر لی جائے گی، پھر بندہ واپس نہیں آ سکے۔ سمجھ لو بہت اچھی طرح یہ بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اصل عمل کا نام ہے۔ اگر ہم واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار ہیں، اگر ہم واقعتاً آپ سے محبت رکھتے ہیں، اگر حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو اللہ کے رسول کا اسٹیٹس یہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ نے حکم یہ دیا ہے، ہم نے رسول بھیجے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے۔ جو رسول کی پیروی نہیں کرتا وہ خالی کھولی نعرے لگاتا ہے، ادھر ادھر کے دعوے کرتا ہے، وہ جلسے جلوس
کرتا ہے اللہ ہے سب جھوٹ بولتا ہے، ان کے انداموں کی کوئی حقیقت اللہ کے ہاں نہیں۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آرام میں تھا تو آسمان سے فرشتے آئے اور میرے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے ہوا یہی ہے جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا؟ جی یہی ہے جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا۔ ذرا وضاحت تو کریں یہ کون ہے؟ یہ اللہ الجلال والاکرام کے جو وحی نازل کرنے کے مختلف طریقے ہیں نا، ان میں سے ایک ہے۔ وحی کبھی یوں بھی آتی ہے، وہ بیان کرتا ہے، ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے کسی گھر بنانے والے نے گھر بنایا، پھر اس نے دسترخوان لگا کے اس میں نعمتیں چن دی، پھر کسی بلانے والے کو بھیجا، جاؤ سارے اہل دنیا کو بلاؤ، تلمبہ والوں کو بلاؤ، یہ گھر ہے، اس میں دسترخوان ہے، اس کی نعمتیں ہیں، یہاں آ جاؤ فائدہ اٹھاؤ۔ وہ کہتا ہے عبر لنا، ذرا وضاحت سے بیان کیجئے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ فرشتہ کہتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ گھر بنانے والا اللہ ہے اور گھر سے مراد جنت ہے۔ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیا نبی آیا تو ہم نے سارے اہتمام کرنا شروع کر دیے، پورے شہر کی عمارتیں وہ کمکموں سے جگمگا اٹھی، جھنڈیاں ہم نے سجا لی، جلوس ہم نے بنا لیے، یہ سب کچھ کر لیا۔ والداعی محمد، اللہ نے جنت بنائی تھی، اس میں دسترخوان سجایا تھا، محمد کریم کو جنت کی طرف بلانے کے لیے بھیجا، آؤ عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق بناؤ، اللہ تمہیں جنت دے گا، دن اور رات میں 5 نمازیں سنت کے مطابق پڑھو، اللہ تمہیں جنت دے گا، صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تمہیں جنت دے گا، استطاعت ہے تو زندگی میں ایک بار حج کرو، رزق حلال سے اللہ تمہیں جنت دے گا، یہ کرو وہ کرو، بہرحال اس کے احکامات ہمیں کوئی پرواہ نہ رہی۔ بس یہ 10 دن تھے جو اپنی ترتیب سے اپنی ترجیحات کے مطابق ہم نے سیلیبریٹ کر لیے۔ فرمایا والداعی محمد، اللہ جنت بنا کے انتظار میں ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے داعی بنا کے بھیجا، جو رسول اللہ کی بات پہ لبیک کہے گا وہ جنت میں جائے گا، جو آپ کی بات نہیں مانتا گویا وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ اور آخری جملہ اس حدیث کا فرمایا محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشش کریں ماشاءاللہ شیخ صاحب تشریف لے آئیں، انہاں تو بلا لو لینا ساڑھے نہ تو تھوڑی صلح کو نہیں نہ ہوئی ہے، انشاءاللہ تو بلا لو۔ محمد فرق بین الناس، معیار یہ نہیں ہے حق کا کہ میں نے کہا، میرے ابا نے کہا، میرے مولوی کا فتویٰ ہے، ہمارے پڑھے کرتے تھے، ہم نے فلاں کو دیکھا، ہم نے فلاں کو دیکھا، ساری دنیا کرتی رہے، اگر اس میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تصدیق نہیں ہے تو تمہارے فتووں کی، تمہارے اعمال کی کوئی قدر و قیمت اور حیثیت نہیں ہے۔ محمد فرق بین الناس، حق و باطل کے درمیان فرق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ آپ کا فیصلہ ہے، اگر اللہ کے نبی سے جائز قرار دیں تو یہ جائز ہے، اگر اللہ کے نبی سے اس کی دلیل نہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ عمل کریں، زمین سے لے کر آسمان تک ساری فضاؤں کی پہنائیاں آپ بھر دیں عمل کر کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر نہیں کرو گے ٹکرے مارتے رہو گے، لیکن اللہ کے ہاں ان اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم توجہ کریں گے ان کے اعمال کی طرف، وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، انہیں ریت کے سراب کی طرح ہم برباد کر کے رکھتے ہیں۔ بڑے پیسے لگائے، بڑے گھٹے لگ رہے تھے، بڑی ٹکریں ماری ہیں، مشقتیں بڑی تھیں، سال بھر ہم پیسے بچاتے رہے، محفل نعت میں نعت خان آئیں گے، ان پہ لنڈانے وہ بیلے پھینکنے، اللہ اکبر۔
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کس کا نام ہے؟ سیرت اعلان توحید سے شروع ہوتی ہے اور اعلان توحید پہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ کے ساتھ کبھی کسی حال میں کسی کو شریک نہیں بنانا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قدر و منزلت اللہ نے اپنے مخلوق پر کی ہے، ساری دنیا جمع ہو جائے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو اپنی خواہش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے باپ کی ترجیح کیا ہے، میرے مولوی کا فتویٰ کیا ہے، میرے پیر کا فرمان کیا ہے، میں تو ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ جو دعوے ہیں نا کہ موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے، اللہ کی قسم سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں۔ بلا یاذ باللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا۔ اللہ کے رب ہونے پر رضا کا معنی کیا ہے؟ وہ اختیارات، وہ حقوق، وہ اسماء و صفات، حق عبودیت جو اللہ نے اپنے لیے خالص رکھا ہے، ہم کسی اور کو دینے کے لیے تیار؟ بولو، ہم اللہ کا حق کسی اور کو دینے کے لیے تیار؟ ہم مخلص ہیں اس کے لیے۔ اللہ جو تو نے حق اپنے لیے خاص رکھا ہے، ہم اسے تیرے لیے خاص رکھتے ہیں۔ وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ اسلام کے دین ہونے پر رضا کا معنی کیا ہے؟ دین اسلام مکمل ہے، اب اس میں کسی کمی بیشی کا کوئی امکان ہے، اور یہ مکمل ہوا کب ہے؟ ہاں جی بولو، کوئی پتہ نہیں ہے اسی کیتا ہے۔ عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع، زندگی کے آخری چند مہینے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تب مکمل ہو گیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی میں۔ اس کے بعد اس میں اضافے کی کوئی گنجائش باقی؟ اللہ کے نبی تمام وہ نیک اعمال جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ وامرتکم بہ، فرمایا میں نے بتا دیے، اور وہ تمام برے اعمال جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ ونہیتکم عنہ، اللہ کے نبی نے امت کو سے آگاہ فرمایا۔ وبالاسلام دینا، اسلام مکمل ہے، اور اسلام وہ ہے جو آسمان سے اللہ کے نبی کے قلب اطہر پہ اترا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ وبمحمد النبی، محمد رسول اللہ کے نبی ہونے پر، ختم المرسلین ہونے پر ہم راضی ہیں۔ یہ حدیث یاد کر لو، اور یہ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں بھی یہ پڑھتے تھے، وضو کے بعد کی دعاؤں میں بھی اس کا تذکرہ، نماز کے بعد کے اذکار میں بھی اس کا تذکرہ، بار بار اس کا اعلان کرتے، اور بشارت کتنی بڑی دی ہے، اللہ کا حق اس کے لیے خالص رکھو، اسلام کو اپنے لیے کافی سمجھو، اللہ کے نبی کے بعد کسی اور کو اپنا غیر مشروط مقتدا اور مطابق بناؤ، اس پہ راضی رہو، واجبت لہ الجنہ، اگر تم یہ عقیدہ بنا لو گے، اس نظریے پہ چلو گے، اللہ نے جنت تم پہ واجب کرنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو حقیقت ہے، اللہ ہمیں توفیق دے ہم اس کو پائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں استوار کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔